یہ مالک بن مولانا کہنے لگے آپ کم سے بات کریں کہ کم سے بھی بات یہ بن جاتی ہے، میں نکال کر جو ہے نا وہ اس کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن نویرہ نو قتل کر دیتا آپ نے۔ مالک بن نویرہ نو جب قتل کیا نا تو یہ بات چلتے چلتے مدینہ منورہ میں آ گئی کہ خالد بن ولید نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، اور اتنا دباؤ بڑا کہ صدیق اکبر کو خالد بن ولید کو معاذ جنگ سے واپس بلانا پڑا۔ اصحاب حل و عقد، ہلو نہیں پڑھنا پیا، بات میری کوئی غلطی پہ کٹو، حل کا معنی اور ہے اور حل کا معنی اور ہے، حل لکم کا معنی اور ہے، حل کا معنی اور ہے۔ صبح میری آپ کے شاگرد کہیں کہ جی استاد صاحب صرف ساری زندگی پڑھاتے رہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن میں حل ہے، وہ حل اور معنی میں ہے، یہ حل و عقد ہے۔ اصحاب حل و عقد صحابہ، بڑے بڑے اجلہ صحابہ، ان کی مجلس طلب کی گئی اور خالد بن ولید کو پیش کیا گیا۔ خالد بن ولید جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے نا تو حضرت عمر اتنے جلال میں تھے کہ آپ نے ان کی پگڑی سے تیر کھینچ لیے، خون آلود تیر آپ نے لگائے ہوئے تھے، ایسے ایسے لگائے ہوئے تھے سارے، تو حضرت عمر نے جاتے جاتے ان کے سارے تیر اتار لیے۔ قریب تھا کہ فاروق اعظم حضرت خالد بن ولید پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی جو جلال اور ہیبت تھی نا صحابہ پر، اس کی وجہ سے حضرت عمر بولے نہیں، جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا۔ سنیں، آج لوگوں کو گستاخیاں سمجھ نہیں آتی، فتوے علماء سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ تو کافر تھا، میں نے اس کو اس لیے مارا۔ نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نے کہا کہ جب میں نے اس کو کہا نا کہ تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے تو اس نے کہا کہ ان صاحبکم قد توفیا، نے کہا کہ تمہارے نبی کم، اس نے یہ نہیں کہا کہ ان صاحبنا، اور اس نے کہا ان صاحبکم جب کہا تو میں سمجھ گیا کہ اس کا رسول صلی اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو صدیق اکبر فرمانے لگے بالکل ٹھیک کیا تو نے جو مارا ہے اس کو۔ یہاں تو کم سے بھی بات بن جاتی ہے، کیوں جی نا اور کم، ہاں فرمایا اس نے کم کہا، سیدنا صدیق اکبر نے کہا بالکل ٹھیک، اصحاب حل و عقد نے کہا بالکل ٹھیک، فاروق اعظم نے کہا بالکل ٹھیک، کسی نے بھی نہیں کہا۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ جب علماء بات کر دینا اصحاب حل و عقد تو پھر بات بندے کو ماننی چاہیے۔ بندے کو کل واللہ بھی نہ آتی ہو، پھر ناموس رسالت کا مسئلہ پوچھتا پھرے کہ جناب ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے۔ لو جی اب بات بالکل ختم ہونے کے قریب آئی تو شاہ جی فرما رہے ہیں حضرت شماس بن عثمان کی بات بھی کر دیں۔ میں نے ویسے نہیں سنا، بغدادی صاحب بھی فرما رہے ہیں، شاہ جی تو رہتی وہیں ہیں کہ لوگ علیحدہ حضرت کو سلام پیش کریں، ایسی ہے ایسی ہے۔ میں تو وہاں گیا تھا، وہ ایک افغانی موٹا سا حرام خور، میں نے جوتے دور اتارے تو وہ مجھے کہنے لگا مولوی تو اتنے کیوں جوتے اتارے؟ میں آکھا جوتے میرے تینوں کیڑا ڈیڈا ہی دار دے۔ وہ افغانی تنخواہ خور اس نے میرے ساتھ لڑ پڑا، میں نے بہت دور جوتے اتار دیے امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، دور۔ وہ میرے ساتھ لڑ پڑا، وہ کہنے لگا تو جوتے کیوں اتارے؟ میں کہا میری مرضی یار، تیری ڈیڈج کی در، کہنا یہ نہیں تو نے غلط بات کی ہے۔ میں نے کہا اس میں غلط کیا بات ہے، تو نے مجھے خرید کر دی ہے یا خرید کر دینے ہیں؟ کہنے لگا نہیں اس سے بدعت پھیلتی ہے، اس سے شرک پھیلتا ہے۔ میں نے کہا جا ٹھولے یار، شرک پھیلتا ہے، تمہیں شرک کی تعریف ہی نہیں آتی، بک بک کرتے ہو، ایسی بک بک کرتا ہے۔ یہ جتنے کھڑے ہوتے ہیں وہاں تنخواہ خور، آپ کم از کم قیامت والے دن یہ تو گواہی دیں گے نا کہ علماء اہل سنت دنیا کی کسی کونے میں گئے تو حضور کی بات کی، اور یہ جہاں حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بھی حضور کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ تو صرف میرے آقا کی رحمت للعالمین ہی ہے۔ مولویوں تمہاری شکل سلامت ہے، ہاں تمہاری یہ بک بک کی وجہ سے تم زمین میں نہیں دھستے۔ یہ تو عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے۔ شماس بن عثمان وہ صحابی ہیں جن کا حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا میدان احد میں۔ اے توجہ نال گل سننی، میری پنجابی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں میں اردو میں بات کر رہا ہوں، پنجابی بھی ساتھ کبھی آج آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ بڑی توجہ سے سن، باتیں ساری توجہ والی ہیں لیکن یہ تو بہت سبحان اللہ۔ جب ان کا جسم مبارک سامنے آیا تو حضور نے فرمایا ان کو دفنا دیا جائے۔ حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر، کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ جب میرے آقا و مولا پر حملہ ہوا نا
چاروں طرف سے تلواریں اور تیروں کی بچھاڑ ہو گئی. تو حضرت شماس بن عثمان نے نبی علیہ السلام کے ایسے گرد دوڑ دوڑ کر ایسے حضور کی حفاظت کی, ایسے. اور میرے آقا نے بعد میں فرمایا ما وجدت شبیان, یہ جا جنا میں ویکھے ہی کوئی نہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ یہ بات فرمائے, اب وہ کیسے گھومے کہ نہ کوئی تیر حضور کی طرف آیا, کوئی ادھر لگا, کوئی ادھر لگا, کوئی ادھر لگا, کوئی ادھر لگا, کوئی تلوار سے کیا چیز کٹی, کوئی جسم کی چھلنی ہو گیا, لیکن ایک چیز بھی ایسے گھومے حضور کی طرف کوئی نہیں آنے دی. تو میرے آقا و مولا نے نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی کہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے مغفرت کے لیے, وہ تو میرے غلاموں کی پہلے ہی ہے. یہاں پڑھایا جاتا ہے بلندی درجات کے لیے. شماس بن عثمان نے اس طرح گھوم کر اپنے نبی کی عزت پر جو پہرا دیا, یہ اس مقام پر جا پہنچا جہاں آگے مقام ہی کوئی نہیں رہا.